اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل دیتی ہے کہ جس طرح بنی نوح انسان میں پیغمبر مابعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح احکام و فرائض دیے گئے ہیں، انسانوں کی طرح ان کا بھی حساب ہونا ہے، اور ان میں ایک گروہ مومن اور دوسرا کافر ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ابو الجنات سموم کو پیدا کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سموم یعنی جہنم کی آگ کے 17ویں حصے سے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور اس سے پوچھا، اے ابو الجن، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی۔ اسی لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ یاد رہے کہ عام انسان جنات کو اصل حالت میں نہیں دیکھ پاتا، لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں ہوں تو انسان کا ان کو دیکھنا کثیر روایات سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے، اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، دریا کو خشکی سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ پہلے تو جن کافی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ نافرمان ہو گئے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف کو جنات میں ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جو جنوں کے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے دعوت حق دیا تو جنوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو زمین سے بھگا کر سمندر کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ نے دوسرے نبی مالک بن الحجام کو بھیجا اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسا 800 سالوں تک ہوتا رہا۔ اس دوران انہوں نے 800 نبی شہید کیے۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا جس سے آدھی زمین جنات سے خالی ہوگی، لیکن کچھ غاروں میں بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیجا جس کا سردار ابلیس تھا۔ انہوں نے فرشتوں کو بھگا دیا، اور اس کے بعد ابلیس نے زمین پر ہی رہنے کی آرزو کی، اور وہ یہاں رہنے لگا، اور اس کی نسل کافی بڑی، اور اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو جنت میں آنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد کچھ بچے ہوئے، قبیلوں میں سے 4 قبائل ابلیس کے ساتھ مل گئے اور 2 الگ ہوئے، جس کے بعد اللہ نے جنوں کے بعد حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جنات میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔